الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین حبیبنا و حبیب رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام جناب طیب بلوچ صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع ساہیوال، جناب رضوان چودھری صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع اوکاڑا، ذمہ داران جماعت حافظ سیف الرحمان صاحب، ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب اور میرے قابل احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی نسل میں دین کا کام یا دین کی دعوت، یہ عنوان ہے یا موضوع ہے، مجھے تھوڑی دیر آپ کے سامنے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ جماعت اسلامی کی یہ تربیت گاہ ہے کہ جو ایک معمول کا حصہ ہے، ہر مہینے 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے پورے ملک سے مرد و خواتین آتے ہیں، جس میں معصوم بچوں سے لے کر بزرگ شہری تک شامل ہیں، نوجوانوں سے لے کر ادھیڑ عمر لوگ شامل ہیں، کاروباری حضرات سے لے کر ملازمت پیشہ، سیدھے سادے ناخواندہ کسانوں سے لے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ عالم فاضل، سب لوگ ایک ہی جگہ پر اسی چھت کے نیچے جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی تعداد کے اندر ان دونوں اضلاع سے لوگ موجود ہیں۔ بلا شبہ آپ کے آنے سے ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اپنے اوقات میں اس کام کے لیے وقت مختص کرتی ہے کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذمے کچھ کرنے کے کام ہے کہ نہیں ہے، ورنہ تو عام طور پر اس معاشرے کے اندر چند فرائض ادا کرنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے ذمے جو دین کے تقاضے ہیں وہ ادا کر دیے، اور اب شاید میرے پر کوئی اور ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لیکن ایک سینکڑوں کی تعداد کے اندر آپ لوگ یہاں موجود ہیں، اور میں یہ ہر پروگرام میں جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں، نہیں اسی جگہ پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب میں سورہ توبہ کے آخر کے اندر یہ آیت ہے کہ جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ تمام بستی کے لوگ نکل آتے، ضلع اوکاڑا اور ضلع ساہیوال کے سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل آتے، یعنی مطلب یہی ہے، الفاظ یہ ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ تمام لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر بستی سے کچھ لوگ نکلتے، نمائندہ لوگ اپنے اپنے علاقوں، گاؤں، دیہاتوں، شہروں، کاروباری مراکز کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور وہ نکلتے اور نکل کے کیا کرتے؟ یہ قرآن کی الفاظ ہے کہ وہ دین کا فہم حاصل کرتے، دین کی سمجھ اور بصیرت حاصل کرتے اور واپس پلٹتے تاکہ لوگوں کو خبردار کر سکے، لوگوں کو آگاہ کر سکے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ اللہ کا شکر بجا لائیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں۔ آپ کے بھی کام تو ہے نا، جس طرح بہت سارے لوگوں کے کام ہوتے، آپ میں سے ہر فرد اپنی حاجتوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، کسی کی نوکری اور کسی کی ملازمت اور پیشہ، کسی کے بچے اور کسی کے مسائل اور ذمہ داریاں، تو آپ لوگ فارغ تو نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ نکلے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت ہے، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ بستیوں والے لوگ نکلتے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے
اور جا کر دین کا فہم حاصل کرتے، یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ میرے اوپر نماز پڑھنے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں. سال میں ایک مرتبہ روزے آتے ہیں تو کیا بس روزے ادا کر دیے اور اس کے بعد میرے اوپر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ادا ہو گئے؟ میں جب پیدا ہوا تو میرا نام عبد المالک اور غلام رسول رکھ دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بس میں نے اپنے ذمے کے سارے کام کر دیے. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے جماعت اسلامی قائم کی گئی. آپ کو زحمت دی گئی، آپ کو دعوت دی جاتی ہے. جماعت کے لوگ پورے ملک کے اندر لوگوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آئیے. اور یہاں ہم ووٹ تو نہیں مانگ رہے آپ سے، کوئی الیکشن کا دورہ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ آئیں جی جائیں اور ہمارے لیے ووٹیں مانگے اور ہمارے ترازو کے لیے اور ہمارے رضوان صاحب اور طیب صاحب کے لیے. کیوں لے کر آئے ہیں یہ آپ کو؟ کیا غرض ہے ان سے؟ پیسے بھی شاید آپ نے خود خرچ کیے ہوں، جو نہیں ہوئے ہم نے مل کر جمع کیے، اجتماعی امانت ہے. تو کوئی یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سے کوئی یہاں آ کر آپ کو کوئی نوکری کے یا ملازمت کے کوئی ایسے پروانے بھی نہیں ہو رہے. آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کچھ کام ہیں جو ہمارے ذمے ہیں اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر کرنے والے. جماعت اسلامی بھی یہ بار بار اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے. اور پھر یہ موضوع، جماعت اسلامی سیاسی جماعت ہے تو یہ جو موضوع کیا جی بچوں کی تربیت کرنا، نوجوانوں، یہ کوئی موضوع ہے جی؟ یہ کوئی تقریروں کا موضوع ہے یہ جو آپ کو کیا سنایا جائے؟ نہیں، یہ میرا موضوع ہے، یہ آپ کا موضوع. اس لیے کہ جماعت اسلامی کو آپ کی بھلائی مقصود ہے، فرد کی کامیابی مقصود ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں صرف ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں نوٹ نہیں چاہیے، صرف ہمیں مجموعی طور پر وہ لوگ کہ جو ہمارے قریب آئیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہو اور آخرت اخروی طور پر بھی کامیاب ہو، وہ خود بھی کامیاب ہو، ان کے اہل و عیال اور ان کے بچے بھی کامیاب، وہ خود بھی اپنے پیروں کے پر کھڑے ہوں، وہ خود بھی خوشحال ہوں اور ترقی یافتہ ہوں، اور پورا معاشرہ بھی خوشحال اور ترقی یافتہ ہو. یہ صرف ہمیں یہ کافی نہیں ہے. وہ جماعت اسلامی صرف دنیا کی بات نہیں کرتی، وہ آخرت کی بات بھی کرتی، وہ یہاں کی کامیابی کی بات بھی کرتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں، ہمیں اس سے بھی آگے. وہ مجھے ایک واقعے سے واقع نکلتا ہے. ایک بزرگ، شاید پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، اچھے معروف بزرگ تھے، جاننے والے تھے، جس طرح کوئی عالم دین ہوتا ہے. تو وہ گاڑی میں سوار ہو گئے، آخری وقت تھا گاڑی کا، تو وہ گاڑی میں سوار ہو گئے. ٹکٹ لینے کا موقع نہیں آیا، تو وہ سوار ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ٹکٹ چیکر آیا، تو وہ سب کے ٹکٹ چیک کرتا کرتا بزرگ کے پاس پہنچا. تو وہ تو اس نے بڑے ادب احترام سے سوال کیا کہ یہ بزرگ ہمارے علاقے کے جانے مانے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں، پوچھا کہ شیخ یا مولانا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں وہاں جاؤں گا. انہوں نے کہا بیٹا میں ٹکٹ نہیں لے سکا، تو آپ مجھ سے پیسے لے لیں، کیونکہ وقت نہیں تھا، میں جو ہے کہ آپ مجھ سے مجھے ٹکٹ کاٹ دیں. تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان، آپ تو اس گاڑی کی برکت ہے، آپ کے آنے سے تو یہ سواری جو بابرکت ہو گئی ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے جناب، میں جا رہا ہوں. اس نے کہا بیٹا مجھے آگے جانا ہے. تو اس نے کہا فکر نہ کیجئے، جہاں میری ڈیوٹی ختم ہوگی جس اسٹیشن پہ، اس سے آگے جو ہے میں اگلے ٹی ٹی کو یا ٹکٹ چیکر کو جو ہے میں آگے کہہ دوں گا وہ آپ کو آگے تک لے. اس نے کہا نہیں بیٹا مجھے اس سے بھی آگے جانا. انہوں نے کہا یہ کہاں جانا ہے جی؟ یہ گاڑی جہاں ختم ہوگی اگر آپ نے وہاں بھی جانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ہمارے مہمان ہیں. اس نے نہیں بیٹا میں آخرت کے سفر کا مسافر ہوں، برائے کرم مجھے ٹکٹ دیں. جماعت کو صرف یہ دنیا نہیں بلکہ وہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے متعلقین سمیت، اپنے اہل و عیال سمیت، بچوں سمیت کامیاب ہو سکے. اس لیے یہ موضوع بظاہر تو غیر روایتی موضوع ہے. اس تربیت گاہ میں بات ہونی چاہیے کہ ہمیں ووٹ کیسے دیں گے، آپ جماعت اسلامی کا نام کیسے عام کریں گے. ہمیں اگر اپنی غرض مطلوب ہو جماعت کو تو وہ یہی کہنا. لیکن یہ موضوع آپ کا موضوع ہے، اور یہ موضوع تو تقریر کا موضوع نہیں ہے، یہ آپ کے عملی مشاہدے کا اور آپ کے تجربات کا موضوع ہے. میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ ذرا آپ اپنی جو ہے کہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ مجلس خود سجائیں اور اس موضوع کے پر سوچیں کہ نئی نسل کے اندر دین کو کیسے. یہ سوال سننے کو ملتا ہے نا کہ نئی نسل جو ہے کہ دین سے لا تعلق ہو گئی. یہ سوال بہت سننے کو ملتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو 60-70 سال کے بزرگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار نسل تبدیل ہو گئی ہے، ان کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، ان کے اندر ادب آداب نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ٹھہراؤ اور سلیقہ نہیں ہے.
ان کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے، الا ماشاءاللہ یہ بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایک مجموعی طور پر ایک رائے ہے کہ نوجوان بگڑ گئے نوجوان. کہیں تعلیمی اداروں کی کوئی مثال آتی ہے، کہیں کہتے ہیں جی ان کے اندر منشیات ڈرگز بڑھ گئی ہیں. پڑھتے میں ابھی پچھلے اس کے موبائل پر میں ایک تقریر عالم دین کی سن رہا تھا. ایک باپ نے ان سے رابطہ کیا پاکستان کے اندر کہ حضور میرا بیٹا ایتھیسٹ ہو گیا ہے جی. کیا کر رہا ہے جی؟ وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے جی. ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے جی؟ ایسی کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا منکر ہو گیا. اور یہ غیر ملکوں کی بات نہیں کر رہا میں، کوئی فرانس کی اور اٹلی کی اور برطانیہ کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اب آپ کو ایسے بچے ملیں گے یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر کہ جو کہتے ہیں کہ میں ملحد ہوں. ایک ملحد ہوتا ہے نا کہ میں نہیں مانتا، ایک ایتھیسٹ ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. اور اب یہ اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ کلب بننے شروع ہو گئے، کلب. اس لیے کہ اس مسلمان معاشرے میں کھل کر تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے اسے پتہ ہے کہ یہاں بڑے غیرت والے لوگ بھی موجود ہیں اور جذباتی لوگ بھی موجود ہیں. تو انہوں نے کیا کی، اپنی اپنی انجمنیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے اپنے سوشل کلب بنائے ہوئے ہیں. جس طرح باقی چیزوں کی انہوں نے اس طرح کی بنائے ہوئے. تو یہ سوال اور یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے یہ جو میرا موضوع ہے، اس موضوع کے اندر 3 حصے ہیں. ایک تو نئی نسل کون سی ہوتی ہے. ابھی انہوں نے کہا نا جی اپنا سیف صاحب نے کہ اچھا نئی نسل کا نام لے دیا تو اس کا مطلب ہے یہ موضوع بزرگوں کا نہیں ہے. نہیں، یہ تو یہ سب کا موضوع ہے. یہ غور سے سنیے گا. اچھا جی یہ موضوع صرف جو ہے کہ باپوں کا ہے، فادرز کا ہے. نہیں، یہ بڑے بڑے نوجوان جو ہے جو بھائی ہیں ان کا موضوع بھی موجود. ایک تو نئی نسل سے کیا مراد ہے؟ نئی نسل سے مراد وہ ہے جو اسکولوں کے بچے ہیں. کیا نئی نسل سے مراد کالجوں کے بچے ہیں؟ نئی نسل سے مراد کون سے کن کو کہیں گے نئی نسل؟ دوسرا موضوع یہ دعوت دین کی دعوت. یہ کیا، یہ تو علماء کا کام ہے جی. ہم تو یہ کہتے ہیں نا، جو روایتی طور پہ ہمارے ملک میں ذہن کیا ہے، یہ دین کا کام، یہ تو علماء مبلغین کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے. دعوت دین یہ میرا آپ کا کام تو نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں تو دین کا علم ہی کوئی نہیں، ہمارا کام نہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کون سی تدبیر ہو، وہ کون سا طریقہ ہو جس کے نتیجے کے اندر ہم ان بچوں کو، اس نئی نسل کو جو کہتے ہیں. میں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت پڑھا، اس میں کہا کہ سیاستدان جو ہے وہ اگلے الیکشن کے متعلق سوچتا ہے، لیکن جو حقیقی لیڈر ہے نا وہ اگلی نسل کے متعلق سوچتا ہے. نسل کے متعلق سوچتا ہے کہ نسل کہاں جا رہی. اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ عام طور پہ 30 سال کے اندر ایک نسل تبدیل ہو جاتی ہے. 100 سال کے اندر 3 نسلوں کے دور آتے ہیں. یعنی پاکستان میں اس وقت تیسری نسل اس وقت جو ہے کہ وہ جوان ہے. یعنی 1940-50 میں پاکستان بنا نا، تو 30 سال کر لیں تو اس وقت پاکستان کی عمر 80 سال ہونے والی ہے. تو گویا 30 سال کی ایک دور ہوتا ہے جو عروج کا دور ہوتا ہے نا. ظاہری بات ہے ویسے تو انسان کی عمر جو ہے کہ 1 سال سے لے کر اور 60-70 سال تک ہوتی ہے، لیکن ایک اوسط عمر جس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک نسل جو ہے کچھ کردار ادا کرتی ہے، وہ یہی ہوتا ہے جو 15-16 سال سے لے کر اور اس کے بعد جو 45 سال تک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انسان کے اوپر کمزوری آ جاتی ہے اور بیماریاں آ جاتی ہیں. تو یہ جب بیچ کے 30 سال ہوتے ہیں تو گویا کہتے ہیں کہ یہ 30 سال ایک نسل کے ہوتے ہیں. ہمارے 30 سال گزر رہے ہیں، یہ گزرنے والے. ایک ہمارے والد صاحب تھے، ایک ہمارے بچے ہیں، یہ 3 نسلیں کہ جو ہماری آگے پیچھے موجود ہیں. تو کیا مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے؟ ایک حدیث سنیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب تمہاری نوجوان نسل فسق، گمراہی کے راستے پہ چل پڑے گی. اللہ کے رسول نے کہا ہے 1400 سال پہلے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے نوجوان گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں حدوں کو توڑنے لگیں گی. صحابہ نے کہا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا کہ نوجوان نسل جو ہے کہ وہ گمراہی اختیار کر لے گی ہماری کھلی آنکھوں کے ساتھ اور عورتیں حدوں کو توڑ دیں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہوگا. آپ نے کہا آپ نے اس دور کی بات کی، آپ نے ایسا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا موضوع ہے اور یہ آپ کا موضوع ہے. میں نے اس لیے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے اور قرآن مجید کی ایک جو آیت اور ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے. وہ آیت تو ہے سورہ لقمان کی، وہ آپ بعد میں جا کر پڑھیے گا. اس کا دوسرا رکوع ہے کہ جس میں جو ہے کہ حضرت لقمان کہ جن کو قرآن مجید ایک
ایک ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے، ماڈل کے طور پر لقمان. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نام کے نبی گزرے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ نبی تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک اپنے دور کے بہت دانا آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، بڑے جسے کہتے ہیں کہ سیانے آدمی تھے، جس کو کہتے ہیں نا ہماری آبادیوں اور بستیوں کے اندر کچھ ہوتے ہیں نا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دیانت، امانت، جن کی جو اسے کہتے ہیں کہ تجربے کے اوپر جو کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، یہ لقمان. اور آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے یہ ایسے آدمی تھے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام محفوظ کر دیا. اور سورت کا نام بھی لقمان ہے، اور اس میں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. وہ میں آخر میں جا کر بات کروں گا. میں نے آپ کو وہی بتایا ہے کہ وہ حضرت لقمان اپنے یعنی باپ اور بیٹے کا تعلق بتایا ہے کہ ایک باپ یا آپ میں سے جو بھی بڑا ہے وہ اپنے بیٹے کو اگر کچھ سکھانا یا بتانا یا دکھانا چاہے گا تو 1 2 3 4 5 6 7 یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، اب آ جائے اور چھوٹوں کی بات آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے دین پر پیدا ہوتا ہے. فطرت دین کا مطلب ہے اللہ کا دین، اور اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام، ایک ہی دین ہے. اور یہ یاد رکھیے، جس کو آپ یہودی کہتے ہیں نا، یہودیوں کا دین بھی اسلام ہے، اور جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں ان کا دین بھی اسلام ہے. یہ یہودی اور عیسائی ہم بھول جاتے ہیں یہ اپنے دور کے مسلمان تھے. آپ کے ذہن میں شاید یہ بات نہیں رہتی ہوگی، یہ یہودی اور عیسائی جو آج ہم یہودی سے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہم نے نہ ان کا نام یہودی رکھا ہے نہ ان کا نام عیسائی رکھا ہے. ہم نے کوئی نام، یہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو نام دے دیے، ان کا نام نہیں رکھا. بلکہ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارا نام اس کتاب قرآن کے اندر بھی مسلمان رکھا ہے اور پیچھے بھی مسلمان رکھا ہے. یعنی یہودی جو اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، جس طرح میں اور آپ ہم سب ہیں. اور جس کو آپ عیسائی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں، جس کو یہ پیٹر اور یہ جیکب اور یہ ڈیوڈ اور یہ فلاں، یہ اپنے دور کے مسلمان تھے، اس لیے کہ نبی اس میں نازل ہوا، کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو بھلا دیا، ان کی تعلیمات کو بھلا دیا، ان کی کتابوں کو گم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم میرے پسندیدہ نہیں ہو، اب کسی اور کو لے کر آؤں. تو یہ جو حدیث ہے کہا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو آنکھ کھولتا ہے ماں کے پیٹ سے یا زمین پر آ کر، وہ اللہ کے دین پر پیدا ہوتا ہے. پھر کہا فَأَبَوَاهُ، یہ اس کا باپ ہوتا ہے. باپ ہی کہیں ترجمہ، باپ ہوتا ہے کہ جو اس کو بنا دیتا ہے یہودی، یا بنا دیتا ہے عیسائی، یا بنا دیتا ہے مجوسی. اب مجھے بتائیے، آپ کہیں گے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول مجھ سے کہہ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو بچہ یا بچی پیدا ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کے اوپر ہے. آپ اور میں خدا نہ خواستہ ہم اس کو جو ہے کہ یہودی بنا دیں گے، مجوسی بنا دیں گے، نصرانی بنا دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ذمہ داری میرے اور آپ پر ہے کہ میں کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہا کہ وہ بچہ اور وہ بچی جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر جو ہے وہ دی. اب مجھے بتائیے کہ جو مسلمان بچے اپنے گھروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اپنے جو ہے کہ گلی بازاروں کے اندر غیر قوموں کی تقلید کریں گے، ان کے طریقوں کو اختیار کریں گے، تو کیا وہ اسلام کے راستے کے اوپر ہوں گے؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ تم تو وضع میں، تم اپنی ڈیل ڈول کے اندر جو ہے تم تو عیسائی ہو، اور تمدن کے اندر جو ہے کہ تم تو ہندو ہو، اور جو کہ تم ایسے ہو کہ تمہیں دیکھ کر تو یہودی شرما رہے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ چھوٹا سا 80 لاکھ کا ملک، 80 لاکھ کا ملک، کہ جس نے پچھلے 1 سال سے اس چھوٹی سی پٹی کے اوپر کہ جو 45 کلومیٹر لمبی ہے، یہاں سے زیادہ زیادہ جو ہے کہ آپ کیا کہیں گے، ساہیوال بھی نہیں ہے، بھائی پھیرو تک اتنا یہ وہ آپ کا غزہ ہے، اور 13 کلومیٹر چوڑا ہے، صرف 13 کلومیٹر چوڑا ہے. 1 سال سے اس نے دنیا کا وہ اسلحہ استعمال کر دیا ہے کہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم میں اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی دگنا بارود اس نے جگہ. اور ہم چونکہ الخدمت کا کام کرتے ہیں، بتایا گیا کہ اگر مسلسل 4 سال لوڈر لگے رہیں تو جو ہے کہ وہ وہاں کا ملبہ نہیں اٹھا سکتے، جتنا جو ہے کہ تباہی ہو چکی. یعنی اس کا آباد ہونا، یہ اللہ کے فیصلے کہ اس میں کیا ہوگا، لیکن اعداد و شمار کے اعتبار سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے کہ 4-5 سال تک جو ہے کہ سینکڑوں جو ہے اور ہزاروں جو ہے کہ وہ ڈمپر لگے رہیں تو وہ ملبہ نہیں اٹھا سکتے.
وہ 25 لاکھ وہ جو گھر 90-95% گھر جو ہے کہ زمین بوس ہو چکے. اتنا بارود ہے کہ جتنا بارود دنیا کی تاریخ کے اندر جو ہے کہ استعمال ہی نہیں ہو سکا. 80 لاکھ کا ملک ہے اور آپ کتنے ہیں؟ 1 ارب تو ہے نا، آپ 1 ارب تو ہے نا مسلمان. تو وہ یہود کو شرمائے، وہ تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ معذرت کے ساتھ یہ نہ کہیے گا کہ اولاد نافرمان ہو گئی. یہ آج کا واقعہ ہے. دل دہل جاتا ہے کہ شاید بھاولپور کے اندر ایک باپ نے اپنی بیوی کو اور اپنی بھاولپور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والی بیٹی کو جو ہے کہ گولی مار کر خودکشی کر لی. یہ آج صبح میں ناشتہ کرتے اخبار پڑھ رہا. کتنے ارمانوں سے جو ہے کہ انسان بچوں کو پالتا ہے، لیکن پتہ لگا کہ واقعہ اس کے پیچھے کوئی ایسا واقعہ. ٹھیک ہے وہ ذہنی طور پر معوف ہوگا، وہ جذباتی طور پر غیر متوازن ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے انسان سوچے گا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے واقع کہ آپ یعنی اگر انسان ذمہ دار نہیں، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا. اس لیے یہ نئی نسل جو آپ کے پاس موجود ہے، میرے پاس ہے، ایک تو دنیا کے لحاظ سے موجود ہے نا کہ یہ معصوم موجود ہے، بچے موجود ہیں، یہ میری دنیا ہے. کتنی عزیز ہوتی ہے انسان کو اپنی اولاد. بتائیے نا، جس گھر میں اولاد نہ ہو انسان کیا نہیں کرتا اولاد کے لیے. اور جب اولاد آ جائے تو ان کو پالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. ایک باپ اپنی اولاد کو پالے، ایک ماں کا تو قربانی اپنی جگہ پر ہے نا، وہ جو گھر میں دیتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کو اپنے پیٹ میں رکھ کر پالتی ہے. پھر اس کے بعد اس کے ابتدائی جو ہے کہ کئی سال جو ہے کہ 8-10 سال جو ہے وہ اس ماں کے ہوتے ہیں کہ جو اس معصوم جان کو پالتی ہے. لیکن باہر وہ باپ اپنی ہڈیوں کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ اس کو اچھا کھانا ملے، اس کو اچھا لباس ملے، اس کو اچھی تعلیم ملے، اس کو اچھا مستقبل ملے. یہ دنیا ہے نا. کیا کبھی سوچا آپ نے بیٹھ کر کہ میں اپنے بچوں کے متعلق کتنا سوچ رہا ہوں؟ لیکن اس سے اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کیا یہ سوچا ہے کہ میرے بچے میرے بعد، اس کے بعد کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے نا، مرنا تو ہم سب نے ہے نا، مر جاتا ہے تو کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا معمول ہے، کوئی چیز نہیں جاتی. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے غسل دیا ہے کہ نہیں دیا کسی کو، کسی بھائی کو، اس کے ہاتھ کے اندر اگر چاندی کی انگوٹھی بھی ہے نا وہ بھی اتار لیتے. یہی ہوتا ہے. اور ہماری کسی بہن بیٹی کے کان کے اندر یا ناک کے اندر سونے کی بالی یا لونگ بھی موجود ہے وہ بھی اتار دیتے ہیں. اور جو ہے کہ اس کے جسم کو ڈھانپتے ہیں تو بغیر سلے ہوئے کپڑے سے ڈھانپتے ہیں، رنگین بھی نہیں ہوتا، بغیر سلا ہوئے سفید کپڑا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں بس یہ جیسے اس دنیا میں آیا تھا ویسے ہی جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی. ایک ہوگی جو ہے کوئی اچھا علم چھوڑ گیا، کوئی خیر کا کام اس نے کیا اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور یا اچھی اولاد جس کی تربیت کر کے چھوڑ گیا. یہ ہے نئی نسل. آپ مر جائیں گے کہ تو کیا کوئی ہے، آپ نے کوئی ایسا، میں نے چلے آپ کی بات کیا کروں، میں اپنی بات کرتا ہوں. کیا میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کہ اب تو مجھے بتائیے کہ کوئی مرتا ہے تو اس کا کوئی یار، جگری یار اس کے ساتھ تیار ہے قبر میں اترنے کے لیے؟ بڑی دوستی کے دعوے ہوتے ہیں نا جی، بڑے دعوے ہوتے ہیں، کھانا پینا اکٹھا جو ہے، خوشی غمی اکٹھی ہے، دن رات، کوئی دن نہ ملے، فون نہ آئے. کیا یار کیسا دوست ہے، تو نے بات ہی کوئی نہیں کی ہے کوئی دوست ایسا کہ جو اپنے دوست کی میت کے ساتھ کہے کہ میں بھی اسی قبر میں جاؤں گا؟ کوئی ہے ایسا خاوند کہ جس کو بیوی سے بڑا پیار ہے اور وہ کہ نہیں جی میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اتنی محبت ہے اپنی بیوی؟ ہے کوئی ایسا باپ کہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ خدا نہ خواستہ کہے کہ نہیں مجھے بھی اس قبر میں لٹا دو، اس کے بعد میری زندگی تو نہیں ہو سکتی؟ کوئی نہیں. جو ہر ایک، اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ نہیں یہ بس اس کے بعد اب اس کی اپنی زندگی ہے، اب وہ اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر ہے. اس لیے یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دنیا کا مستقبل محفوظ ہو تو بھی بچوں کو سنبھالیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بھی محفوظ ہو تو بھی بچوں کو سنبھالیں. یہ دونوں چیز. ایک کسی کا اچھا عمل ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار لگتا ہے کہ والدین کوئی نسل والے ہیں، کہتے ہیں نا جی ہم، یا کوئی تربیت کی ہے، کوئی کسی اچھے گھرانے کا ہے. اور اگر کوئی ایسی مثال سامنے آتی ہے ہم کہتے ہیں یار کیا تربیت کی ہے، یار کیا تربیت کی گھر والوں نے، اس کو یہ تمیز ہی نہیں سکھائی، اس کو تہذیب ہی نہیں سکھائی کہ بڑوں سے بات کیسے کرتے. یہی کہتے ہیں نا ہم. یعنی پہلی بات ہم ان کے والدین کے اوپر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگوں
فکر مند ہو اپنے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے۔ حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، گڈریا ہے، بھیڑوں کو چراتے نا جو، تم میں سے ہر شخص جو ہے اور اس سے اس کی بھیڑوں کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ کہا ہے سوال کو، حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، آپ میں سے ہر فرد جو ہے چرواہا ہے، اور آپ سے آپ کی بھیڑوں کے، مجھ سے میری بھیڑوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اور پھر آگے کہا گیا پس مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار، اس میں بیوی بھی آتی ہے، اس کے اندر بچے بھی آتے ہیں۔ پس جو حکمران ہے وہ اپنی جو ہے کہ رعایا کے متعلق جواب دے، اس سے جواب دیا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ بس میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں، یہ موضوع جو ہے کہ بہت اہم اس اعتبار سے ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نوجوان نسل کیا ہے۔ یہ بھی نوجوان نسل ہے جو آپ کے گھر میں پیدا ہو گئی، 2 سال کی ہے، 3 سال کی ہے، 4 سال کی۔ مجھے بتائیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کا پتہ ہے پہلا حق کیا ہے؟ یعنی ہے نا اذان دینا، کان میں اذان دینا، تکبیر دینا، یہ تو ہے ہی صحیح۔ آپ نے فرمایا پہلا حق یہ کہ اس کو اچھا نام دو۔ اللہ کے رسول کے سامنے بچے لائے گئے تو آپ نے کچھ ناموں کو ناپسند فرمایا اور کچھ ناموں کو رکھنے کی ترغیب دی۔ آپ نے کہا اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہے، تم یہ نام رکھو، اس ناموں سے خوشبو آتی ہے، بندگی کی خوشبو آتی ہے، توحید کی خوشبو آتی ہے۔ اپنے بچوں کو اچھا نام دو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے بچوں کا ادب کرو، ادب کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑوں کا ادب کرو، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کو، اپنے بچوں کا ادب کرو اور ان کو جو کہ اچھے آداب سے مزین کرو۔ اس لیے بچوں کو بچہ مت سمجھیے۔ میں بات کا آغاز یہیں سے کر رہا ہوں کہ جس کو اب چھوٹا کہتے ہیں نا، چھوٹا، ابھی ہم گھروں میں کیا معمول ہے، دوست بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھک کے اندر، ڈرائنگ روم میں خوش گپیوں مصروف ہے، ایک بچہ آ جاتا ہے اندر سے تو ہم کہتے ہیں جاؤ بھی جاؤ، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ڈسٹرب نہ کرو۔ یہی بچے مسجد کے اندر آ جائیں تو مسجد میں آئیں گے، شور تو مچائیں گے نا، بچے ہیں نا۔ میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، امام صاحب ہر جمعے کو کہتے ہیں کہ بچوں کو شور کرنے سے کہتے ہیں کہ خاموش رہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن جو ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مسجد سے نکال دو۔ کچھ ہر مسجد کے اندر آپ کو ایسے بزرگ نظر آئیں گے کہ جو بڑی جو ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ بڑی سخت نگاہوں سے ان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نماز میں آ جاتے ہیں، ان کو باہر نکالنے کے در پہ ہوتے ہیں، انہیں ایسے گھورتے ہیں کہ وہ بیچارے سہم جاتے ہیں کہ ہمیں آنا بھی چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، سختی سے منع کیا۔ آپ آداب سکھائیں، پیار سے، محبت سے لے کر آئیں ساتھ، بجائے اس کے کہ یہ پریشانی ہو کہ جو کہ دادا آ رہا ہے تو دادے کے ساتھ کوئی پوتا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اگر وہ کہا گیا کہ مسجدوں میں جو ہے کہ اگر آپ کو بچے نظر نہ آئے تو اپنے مستقبل کے ایمان کے متعلق فکر مند ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ۔ اگر بچے نظر نہیں آ رہے، اب تو تصویریں ایسی آ رہی ہوتی ہے ترکی کے اندر کہ بچوں کے لیے مسجد کے اندر کوئی جو ہے کہ ایسی جگہ بنا دی گئی کہ جہاں آنے میں ان کو اٹریکشن ہو، انہیں جو ہے کہ کشش ملے کہ وہ آئیں، ان کو جو ہے کہ مخاطب کیا جاتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اس حالت کے اندر دیکھا کہ آپ نے اپنی نواسی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور آپ ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے۔ امامہ حضرت زینب کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو گود میں اٹھایا تھا، آپ خود بیٹھتے۔ آپ نے دیکھا کسی امام کو؟ لوگوں نے آپ کو اس حالت کے اندر دیکھا کہ آپ جو ہے کہ بوسہ لے رہے ہیں۔ آپ کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بوسہ لیتے ہیں؟ آپ نے کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو کھینچ لیا تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے اس کو یہ کہا ہے بوسہ لے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے کندھوں پر حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہے۔ مجھے بتائیے کوئی عالم دین، کوئی امام مسجد آپ کو نظر آتا ہے گلی محلے بازار کے اندر کہ جو اس طرح اپنے پوتے اور نواسوں کو لے کر پھر رہا ہو؟ شرم آتی ہے یعنی کوئی ہم معزز آدمی ہیں، بچوں کو گود میں اٹھانا عورتوں کا کام ہے، ملازموں کا کام ہے۔ دنیا کے سب سے اکرم انسان نے جو ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے کسی نے کہا کہ کیا ہی جو ہے کہ شاندار جو ہے کہ وہ سوار ہیں۔ آپ نے کہا سواری بھی تو شاندار۔ لوگوں نے اس حالت میں دیکھا کہ ایک بچہ آپ کی پشت پر سوار ہے، آپ نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ واقعہ ہے، یہ حدیث کے اندر آیا واقعہ کہ ایک صحابی جو ہے کہ جب سجدہ طویل ہو گیا اسے پریشانی ہو گئی کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول کی جان تو پرواز نہیں کر گئی، روح تو پرواز نہیں کر گئی، اتنا لمبا سجدہ تو معمول میں نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے کہا میں گھبرا کر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول کی پیٹھ پر ایک بچہ سوار تھا اور آپ اس کی محبت کے اندر اپنے سجدے کو لمبا کر رہے تھے۔ بھئی دعوت دین ایسے تو نہیں آئے گی کہ میں تقریر کرتا رہوں اور آپ کو اندر دعوت دین آ جائے۔
یہ کوئی جو کہ حکیم کی پھکی تو نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں ڈال کر پانی کا گلاس منہ میں انڈیل دیا جائے اور دعوت دین آ جائے. یہ میرے اور آپ کے رویوں سے آئے گی. میرا رویہ گھر میں بچوں کے ساتھ کیسا ہے, میرا تعلیمی ادارے میں کیسا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے یہاں بچے آ رہے ہیں نا, اور سچی بات ہے میں باہر سب سے پہلے 2 بچوں کا میں نے انٹرویو کیا باہر. میں جیسے داخل ہوں تو مجھے یہیں کے بیٹھے ہوں گے بچے, نہ بھی بیٹھے ہوں, میں نے ان کو پیار کیا. میں نے کہا یار بور تو نہیں ہو رہے؟ کہہ رہے ہاں ہو رہے ہیں. سچی بات ہے, بچہ جھوٹ نہیں بولتا, ہم جھوٹ بول لیتے. انہوں نے کہا جی ہو جاتے. تو میں نے کہا یار یہ تھک جایا کرو تو تم نکل آیا کرو باہر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹانگیں شانگیں سیدھی کر لیا کرو پھر دوبارہ آ جایا کرو. میں نے پوچھا یار کوئی بات سمجھ بھی آئی ہے؟ ایک سے پوچھا, دوسرے سے پوچھا, دونوں نے مجھے بتایا. مجھے خوشی ہوئی, سچی بات ہے مجھے روحانی خوشی ہوئی ہے. ان دونوں بچوں نے بتایا ہے, آیات الہی کے متعلق بتایا, قرآن کے ادب کے متعلق بتایا, وحی کے متعلق بتایا کہ یہ باتیں سمجھ آئی. کچھ باتیں نہیں بھی سمجھ آئی, لیکن یہ جو آپ لے کر آ رہے ہیں, میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ہے بچوں کی تربیت. بچے جو ہے زبان سے نہیں سیکھتے, بچے آنکھوں سے سیکھتے. بچے جو ہے کہ کانوں سے سیکھتے ہیں, کہ جو ان کے کانوں میں جاتا ہے اور جو ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ اس سے سیکھتے ہیں, اور بس اس کی طرح وہ جب پڑھتے. آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے, تعلیمی ادارے کا ماحول کیا ہے, آپ جانتے ہیں. ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ ایک بچے کے اوپر ایک چیز اثر انداز نہیں ہوتی, تقریر نہیں اثر انداز ہوتی. انہوں نے کہا سب سے پہلے والدین اثر انداز ہوتے ہیں. ماں باپ کیسے, ان کا رویہ کیسا ہے, اخلاق کردار کیسا ہے, گفتگو کوسی ہے, ادب اداب کیسے. بچوں کے لیے سب سے پہلا ماڈل ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. بچے سیکھتے ہیں استاد سے. جو میڈم آپ کے بچوں کو پڑھاتی ہے, جو ٹیچر آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ میں اپنے بچے کو جن سکولوں میں ڈال رہا ہوں وہاں کس اخلاق اور کردار کے حامل استاد موجود ہیں, ان کی زبان کیسی ہے, ان کا طریقہ تدریس کیسا ہے, ان کے اخلاق کیسے ہیں. اساتذہ سے سیکھتے ہیں. بچے اپنے ہم عمر سے سیکھتے ہیں, بچیاں سہیلیوں سے, اور بچے جو ہے کہ اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کسی نے کبھی کوشش کی ہے کہ اپنے بیٹے کو کوئی جو 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے کہ بیٹا اس اتوار کو جو ہے اپنے کلاس فیلوز کو دعوت دو, اب میں ان کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں. بلائے نا کبھی. آپ یہ دیکھیں گے یہ جو لوگ کہتے ہیں جنریشن گیپ ہو گیا جی, کہ بچے والدین کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ اور بڑے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے. ہم نے خود بنایا ہے, کبھی کوشش کی ہے, کبھی ماں نے کہا ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اس دفعہ جو ہے کہ اس مہینے کے آخر پہ اپنی ساری سہیلیوں کو لے کر آنا, ہم ان کے ساتھ جو ہے کہ چائے پیئیں گے. پتہ تو لگے نا میری بیٹی کی سہیلیاں کیا ہیں, ان کے آداب کیا ہیں, ان کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ کہاں سے آتی ہیں, وہ انفارمل کیسی ہوتی ہیں, معلوم ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی ساری تربیت ایک طرف اور آپ کے بچوں اور بچیوں کی سہیلیوں اور دوستوں کی تربیت ایک طرف. آپ کا بچہ اور بچی جو ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں ان کے ادب. اس لیے دین یہ کہتا ہے کہ بالکل جو ہے اس سے تمہیں معلوم ہونا چاہیے. آپ کے بیٹے بیٹی کے ہاتھ میں کتاب کیا ہے, اور آج کی کتاب پتہ ہے کون سی ہے؟ آج کی کتاب یہ ہے, یہ ہے آج کی کتاب, یہ سب کی یہ کتاب. اس کے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے, وہ کون سی تصویر دیکھ رہا ہے, وہ کون سی تحریر دیکھ رہا ہے, وہ کس چینل کے اوپر ہے, وہ کس جو ہے میڈیم کے اوپر موجود ہے, ہمیں تو پتہ نہیں. مجھے میں آج سے 20-15 سال پہلے کی بات ہے, تو مجھے ایک باپ کہنے لگا محلے دار جی مجھے سمجھ نہیں آتا بچہ ساری رات محنت کرتا رہتا ہے. اب اسے کیا پتا, اس نسل کو کیا پتا کہ ساری رات کمپیوٹر پہ کیا کر رہا ہوتا, پتہ ہی کوئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جب والدین نے اس کو وقت نہیں دیا, توجہ نہیں دی, تو اس کے بعد میں اپنے کرایہ دار جو ہے جو مالک مکان تھے ہمارے, انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ بلائے. وہ 5 وقت کے نمازی, پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والے, شریف آدمی, دیانتدار آدمی جو ہے, ریٹائر ہو گئے. تو میں گیا, تو جیسے میں شادی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے کہ بالکل ایک مخلوط قسم کا فنکشن. اور یہ میں آج سے 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, مخلوط فنکشن. کوئی درمیان کے اندر کوئی دیوار نہیں ہے, مرد و عورتوں کی کوئی پارٹیشن کوئی نہیں ہے, اور ساتھ دیکھا کہ سٹیج کے اوپر سازندے موجود ہیں, اور مڈل کلاس, کوئی کنال میں رہنے والے نہیں تھے, وہ جو کہ 5-7 مرلے میں رہنے والے. تو جو کہ میں جب ان سے ملا, مبارکباد دی جا رہے, ہم گئے, تقریب تو جاتے, آپ بھی جاتے ہیں, جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے صلہ رحمی چھوڑ دیں جائے تو, لیکن انہوں نے خود ہی جو ہے کہ شرمسار سے ہو کر کیا کریں جی, آج کل کے بچے مانتے کوئی نہیں. تو ظاہر بات ہے یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ کیا ہم نے بچوں کو مخاطب کیا جب وہ چھوٹے تھے, اس سے بڑے تھے, اس سے بڑے تھے, اس سے بڑے تھے, کہ ہم نے کوشش کی ان کو. ہم نے تو کہا جی کہ ہم نے یا مسجد کے مولوی کے آگے ڈال دیا, یا کسی انگریزی میڈیم سکول کے آگے ڈال دیا. ہم نے کہا بس جو دین بھی سکھائے دنیا بھی سکھائے, وہ ہماری کیا ذمہ داری, والدین کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا پتہ لگا
تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ نسل نو، نئی نسل جو ہے، یہ میری آپ کی ذمہ داری. یہ میں نے واقعہ پڑھا کہ قیامت کے دن ایک صدا بلند ہو گئی کہ کہاں گئے وہ لوگ، دیندار لوگ کہ جن کے نیک اعمال کو ان کے بیوی بچے کھا گئے. یہ آواز آئے گی کہ کہاں گئے وہ لوگ کہ جن کے اچھے اعمال کو ان کے بیوی بچے کھا گئے. حاجی صاحب، نمازی صاحب، ٹوپی والے، داڑھی والے، پگڑی والے، ماتھے پر محراب کا نشان، ہاتھ میں تسبیح، لیکن یہ ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یا جو ہے کہ ہر طرف جو ہے دین کا پیغام پھیلا رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر وہ جو ایک انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ خیرات اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر گھر میں اندھیرا ہو تو نور باہر نہیں بانٹا جاتا، پہلے گھر کے اندر روشنی کی جاتی. اگر گھر کے اندر بیماری ہو، ملیریا ہو، بیکٹیریا موجود ہو، تو آدمی جو ہے کہ باہر سپرے نہیں کر رہا ہوتا، پہلے گھر سے وہ چیز باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد اگلا کام کر رہا ہوتا ہے. تو میری اور آپ کے دین بھی یہ کہتا ہے کہ پہلی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی جو مجھ سے جتنا قریب ہے. یہ جو آپ نے واقعہ، یہ حدیث بھی کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرنا اس کا ثواب تو ہے نا، لیکن رشتہ دار، قریب، جاننے والے کے اوپر صدقہ کرنا اس کا دوہرا ثواب ہے. ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی، کہ جو جتنا قریب ہے دین لوگوں کو جو تم سے جتنا قریب ہے اتنا زیادہ جو کہ تمہاری جو کہ منحصر ہے. اس لیے آئیے، یہ آج کا جو پاکستان ہے، بس اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، یہ پاکستان نوجوانوں کا پاکستان ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اس وقت اوسط عمر کتنی ہے؟ اوسط عمر، اب اس کمرے کے اندر اگر 350 لوگ بیٹھے ہیں یا 300 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی 70 سال کا بھی ہے اور کوئی اس میں سے 8-10 سال کا بھی ہے، تو ہم اس کی اوسط عمر، اس کو کہتے ہیں اوسط عمر، اس کی اوسط عمر نکالیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ بھئی تو کتنی ہوگی؟ تو پتہ ہے پاکستان کوئی بتائے گا کتنی ہے اوسط عمر؟ 55 سال. اور جی 65-66 سال. جی 50 سال اور 39. چلیے پاکستان کی اوسط عمر ہے 22 سال. پاکستان کی پوری آبادی کو تقسیم کیا جائے تو اوسط عمر جو نکلے گی، جس کو موس کا فارمولہ کہتے ہیں، اوسط عمر نکلے گی 22 سال. یعنی پاکستان نوجوان ترین ملک ہے. اس کے مقابلے میں امریکہ کی اوسط عمر ہے 38 سال، جاپان کی اوسط عمر ہے 48 سال. پاکستان نوجوان ملک ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ 60% آبادی ہماری 30 سال سے کم کی ہے. 60% آبادی، اور 60% کا مطلب یہ ہے کہ 25 کروڑ اس وقت آبادی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے، اتنی بڑی. اور ابھی بھی یعنی اس کا مطلب بڑی طاقت ہے. لیکن یہ طاقت نہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، ایک بڑی جواب دہی بھی موجود ہے. اس لیے کہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں کرنے کا. نہ حکومت ان کو مخاطب کر رہی ہے، نہ عالم دین ان کو مخاطب کر رہا ہے، نہ اور کوئی جو ہے کہ مخاطب کر رہے ہیں. اور یہ ایک ریوڑ ہے کہ جو اپنے معاشرے کو تباہ و برباد. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ بالکل جو ہے کہ جب یہ غصے کے اندر آتے ہیں یا یہ خوشی کے اندر آتے ہیں، دونوں سر انتہایں پار کر جاتے ہیں. آپ جا کر دیکھیے، سر انتہایں پار کر جاتے ہیں اگر غصے کے اندر آئیں تو. ایک دفعہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں نوجوانوں نے جلوس نکالا مال روڈ کے اوپر، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی لاٹھی چارج ہو گیا یا کوئی اس طرح کو ہوا. اس کے بعد اس موب نے، اس مجمع نے مال روڈ کے اوپر نہ کوئی بینک چھوڑا، نہ کوئی ATM چھوڑا، نہ کوئی شیشے کی دکان چھوڑی. انہوں نے پورے اس کو تہبا کر. اس لیے کہ جب ان کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو پھر ہم کسی کو بھی نہیں لینے دیں. پھر جرائم زیادہ ہوتے ہیں، منشیات زیادہ ہوتی ہے، معاشرے کا امن تہوبالا ہوتا ہے. اس لیے یہ ہماری لڑائی ہے، ہماری جدوجہد ہے کہ ہم ان کو مخاطب کریں. اس لیے آئیے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے، چاہے وہ نو مولود ہو. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اب تو دنیا جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ اتنی جدید ہو گئی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بھی پل رہا ہوتا ہے اور تو انہیں پتہ ہے کہ اس ماں کو کھلانا کیا ہے اور اس ماں کو دکھانا کیا ہے. انہوں نے پوری تحقیق کی ہوئی ہے، پوری تحقیق. اور یہ سائنس بتاتی ہے کہ جو ہے کہ اس دوران جو ہے کون سی غذا کھانے سے اور کون سی تصویریں دیکھنے سے، کون سے مناظر دیکھنے سے اس نو مولود کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے. انہیں پتہ ہے، انہوں نے یہ تحقیق کر لی ہے کہ سکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو کون کون سا ہنر آنا چاہیے. سکولوں کو، یہ جس اسرائیل کی آپ بات کرتے ہیں، یا اسکول کے بچوں کے اندر انہوں نے طے کیا کہ ہم نے ان کو جو ہے، ان کو ہم نے گھڑ سواری، ڈرائیونگ ان کو سکھانی ہے، لازمی. یہ سکول کا لازمی حصہ ہے. ہم نے ان کو تیر اندازی یعنی نشانہ بازی سکھانی ہے. اللہ کے رسول نے بھی یہ کہا، ہم تو یہ نہیں کرتے. ان کو ہم نے تیرنا سکھانا ہے.
انہیں پتہ ہے کہ یہ آج کے دور کے جو ہے کہ یہ سکلز ہیں، یہ مہارتیں موجود ہیں، اور یہ اسکول ایجوکیشن اس کا نام ہے، یہ رٹنے کا نام نہیں کہ رٹو طوطے کی طرح ہم نے جو کر لیا ہے، ہم نے ان کو مستقبل کے لیے بنا۔ اسی جگہ پر ہمارے ایک دوست آئے تھے، وہ بچوں کے امراض کے ماہر تھے، بچوں کو بیماریاں ہوتی ہیں نا تو ان کا ماہر جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے یہ بات میرے موجودگی میں اور سیف صاحب کی موجودگی میں کہ امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے امریکہ کے اندر یہ بات طے ہے کہ بچے نے جو کچھ بننا ہوتا ہے نا مستقبل میں وہ 8 سال تک بن چکا ہوتا ہے۔ لو جی کر لو گال، وہ کہتے ہیں کہ 8 سال تک بن چکا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی 8 سال تک تو آپ لفٹ ہی نہیں کراتے بچوں کو، نہ والدین لفٹ کراتے ہیں، نہ اسکول میں جو ہے کہ استاد لفٹ کرا رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بچہ چھوٹا ہے جی، بڑا ہوگا ایسا ایسا بڑا ہوگا پھر ہم اس کے اوپر خرچ کریں گے اور چیزیں، یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے نے جو بننا ہے زندگی کے اندر، اگلی فرض کیا اس نے 60 سال اللہ نے اس کو عمر دینی ہے تو اس نے 8 سال میں بن چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس 8 سال کے بعد اس کا قد تو بڑا ضرور ہوتا ہے، اس کی جو ہے کہ باڈی مضبوط ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں توانا ہوتی ہیں، لیکن زندگی کے متعلق اس کا نقطہ نظر بن چکا ہوتا ہے۔ زندگی کیا ہے، زندگی کے اندر مقدس اور احترام کی چیز کیا ہے، زندگی میں اہمیت کس چیز کی ہے۔ مثال کے طور پر کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہم بچی کو بالکل جو ہے بچپن سے ہی بتا دیتے ہیں کہ جسم کے کون سے اعضاء چھپانے چاہیے؟ کیا آپ انتظار کرتے ہیں کہ نہیں یہ 15 سال کا ہوگا تو ہم اس کو بتائیں گے؟ آپ اس کو جو ہے کہ 4 سال میں ہی بتا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ تم جو ہے لوگوں کے سامنے اس طرح جواب بتاتے نا، یعنی اس کو شرم آتی ہے، اسی وقت شرم آتی ہے، وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ماں اگر اس نے کپڑے بھی بدلواتی ہے تو کسی کونے میں جا کر بدلواتی ہے، اس لیے کہ یہ تہذیب ہے کہ ننگا ہونا یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، لباس ہونا تہذیب ہے۔ اور ہم بچے پٹھان کلچر کے اندر چلے جائیں تو بچی کے پیر میں جوتے نہیں ہوں گے لیکن سر ڈھکا ہوا ہوگا، ننگے پیر ہوگی وہ لیکن سر ڈھکا ہوا ہوگا، تہذیب ہے، یہ سکھاتے ہیں، یہ تہذیب سکھائی جاتی ہے کہ باپ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو جوان بچیاں گھر میں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے اپنے سر کو جو ہے کہ ڈھانپتی ہیں، اس لیے کہ حالانکہ وہ محرم ہے لیکن یہ تہذیب ہوتی ہے کہ بڑا آ گیا گھر کے اندر، ہمیں جو ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے کہ اوڑھنی اپنے اوپر اوڑھ لینی چاہیے، یہ ہماری تہذیب ہے اور یہ بچپن سے ہم سکھاتے ہیں۔ اور جو ان معاشروں میں چلے جائیں ان معاشروں کے اندر ننگا ہونا کلچر موجود ہے، وہ تو بازار سے وہ لباس خرید کے لگاتے کہ یہ میرے کھیلنے کا لباس ہے، یہ میرے نہانے کا لباس ہے، ہم جو ہے کہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے نے جو کچھ بننا ہوتا، یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رزق کو زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، بچے کو بتاتے ہیں ہم، کہا ہمیں والدین نے بتایا تھا کہ جو رزق زمین میں گرے گا قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہا کہ اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، یہ تہذیب بتائی گئی۔ یہ جو ہے کہ کھانے کا اچھا سا کھا لینا اور باقی سا چھوڑ دینا نہیں، کناروں کو بھی کھانا ہے، ایک طرف کھانا ہے، یہ بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، غریب گھرانوں کے اندر ہوتے ہیں لیکن وہاں یہ تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے بچے نے جو بننا ہوتا ہے وہ 8 سال میں بن چکا ہوتا ہے۔ کون سی چیز جو ہے کہ قابل قدر ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے، یہ ان کا نام ہے، اذان کی آواز بلند ہوگی۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو طیب صاحب مغرب کے بعد گھر سے باہر آنا تصور ہی نہیں ہوتا تھا، یہ تو آج کی بات ہے، پتہ نہیں ہوتا، مغرب کے بعد سوچ نہیں سکتا تھا کوئی۔ ہم یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پہنچ گئے، اس کے باوجود مغرب کے بعد گھر جناب بالغ بھی، لڑکا بھی، لڑکی تو چھوڑے نا، لڑکا بالغ ہے مغرب کے بعد اس کو گھر ہونا چاہیے، مغرب سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے نئی نسل کی تربیت جو آگے چلتی ہے۔ بس میں آپ سے آخری بار چند باتیں کہوں گا اور گزار دیتا ہوں کہ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی انقلاب نہیں آ سکتا، پاکستان میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور کوئی بھی زندہ معاشرہ جب تک کہ اسے یہ پتہ نہ ہو کہ ماؤں کی گودوں میں اور گھروں کے آنگن میں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے وہ کیا سیکھ رہی ہے اور وہ کیا دیکھ رہی ہے اور کیا سن رہی ہے۔ اب ہم جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، جو موبائل پر دیکھ رہے ہیں، اب ہمارے بچوں کو سب پتہ لگ گیا۔ اب یہ لفظ، جس لفظ کو میں بچپن میں گالی سمجھتا تھا، ہم اس کو یار کہتے ہیں، ہم نے کبھی اپنے زبان سے لفظ نہیں تھا، اب تو جو ہے کہ لڑکی لڑکی کو کہتی ہے، اور یہ ہمارے ڈراموں میں آ رہا ہے، اور ڈراموں میں نہیں آ رہا ہے، گھروں میں والدین کے سامنے جو ہے کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں یار، اور یہ یار کا لفظ ہمارے لیے تہذیب کا لفظ نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، باہر بولتے لیکن گھروں کے اور بچیوں کے معاملے میں تو بالکل نہیں ہوتا تھا، کیوں یہی بات، لیکن اب تو ٹی وی نے کر دی، یعنی آپ کو نہیں پتا، آپ کی بیٹی ٹی وی دیکھ رہی ہے اور ٹی وی پہ ایک اشتہار آتا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس میں ایک باپ کہتا ہے، آئے ہوئے مہمان بیٹھے ہوئے گھر کے اندر، باپ کہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بچیاں کام نہیں کرتی،
کتنا زہریلا فکر ہے یہ، کتنا زہریلا فکر ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ ہمارے گھروں میں بچیاں کام نہیں کرتی. یہ کون سی تہذیب ہے؟ ہماری تہذیب کہ جہاں مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ عورت کا ہاتھ بٹائے، جہاں سب لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جو ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، ہمارے گھروں میں تو یہ بچی تو گھر کام نہیں کرے گی شادی کے بعد، اس کو تو آپ نے نوکر لے کر دینا. مجھے بتائیے پہلے خاندان مضبوط تھے یا آج خاندان مضبوط ہے؟ بتائیں مجھے. میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ اس ایک سال 2024 کے اندر سب سے زیادہ لاہور کے اندر خاندان ٹوٹنے کے کیس ہوئے. عدالت بتاتی ہے، پورا ریکارڈ آیا ہوا ہے. سب سے زیادہ انہوں نے کہا یہ پورے پنجاب کے کس ضلع کے اندر سب سے زیادہ جو ہے طلاقیں اور سب سے زیادہ خلا اور سب سے زیادہ گھر ٹوٹ ہوتی. آپ جائیے کسی بھی کچہری کے اندر جائیے اور وہاں جو ہے کہ مقدمے لگے ہوئے بچوں کے پر، میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے کہ مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے. اس لیے کہ اب تو کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہم نے کوئی نسل بنانے کی کوشش نہیں کی. نہ یہ مسجدوں کے ممبروں کا موضوع ہے، نہ یہ ٹیلی ویژن کی سکرینوں کا موضوع ہے، نہ یہ وائز کی تقریروں کا موضوع ہے، نہ یہ سیاسی جماعتوں کے ایجنڈوں کے پر موجود ہے. اب بیچاری جماعت اسلامی جو یہ بات کر رہی ہے، اس لیے جو ہے کہ یہ جب یہ نہیں ہو سکے گا. امام خمینی جب پیرس کے اندر تھے، انہیں نکال دیا گیا تھا ایران سے، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا جی آپ انقلاب کی بات کرتے، کدھر ہے آپ کا انقلاب؟ اس نے کہا میرا انقلاب پنگوڑوں کے اندر ہے. اور یہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ جب ایران کی خفیہ ایجنسی ساوک، اس کے اہلکار سونگتے پھرتے تھے کہ خمینی کے کہاں ہے جو ہے کہ پیروکار، اور جو ہے کہ وہ خانچہ فروش اپنی چھابڑی اور اپنی جو ہے کہ اس کے نیچے جو ہے کہ وہ لٹریچر جو ہے کہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور وہ جو ہے کہ تقسیم کر رہا ہوتا. تو تبدیلی ایسے نہیں آتی. چین کی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر 100 سال کی پلاننگ کرنا چاہتے ہو تو وہ کہتے ہیں تم نئی نسل کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرو. اگر سالانہ منافع کمانا چاہتے ہو فصل لگاؤ، چاول کی، گندم کی. اگر 10 سال تک منافع کمانا چاہتے ہو پھل لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ. وہ دیر سے پھل دیتا ہے لیکن اس کا منافع زیادہ ہوتا ہے. لیکن زندگی بھر کا منافع کمانا چاہتے ہو، نئی نسل کے اوپر توجہ دو. اس لیے آئیے آپ سے کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اس کی ضرورت ہے. اس لیے کہا گیا کہ یہ بچپن کی تعلیم ایسی ہے کہ جیسا کہ پتھر کے اوپر لکیر ہے. اب کیا کیا جائے؟ بس آخری بات، والدین کے کاموں میں اہم ترین کام کیا ہونا چاہیے؟ اولاد کی تربیت. اس کو ترجیح دیں، اس کے لیے وقت نکالیں اور اپنے بچوں کو سمجھیں، ان کو قائل کریں، ان کو مائل کریں. اب جو ہے کہ ان کو سرزنش کرنے کا اور حکم دینے کا نہیں ہے، اب ان کو جو ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. والدین کو خود تربیت کی ضرورت ہے. کیا آپ اپنے آپ کو ایسے والدین بنانے کے لیے تیار ہیں؟ پہلے آپ کو سیکھنا ہوگا. اگلی بات یہ، بچوں کو اچھے دوست دیں. اپنے جاننے کی کوشش کہ بچ دوست کیا ہے. اس لیے کہ گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. ایک سڑا ہوا سیب پوری سیبوں کی ٹوکری کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک گندا دوست جو ہے پوری جماعت کو خراب کر دیتا ہے. بچوں کے لیے اچھی کتابیں لے کر جائیں. یہاں آپ آئے ہیں منصورہ اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اپنے بھتیجوں کے لیے، حتیٰ کہ وہ ہے آپ 10 روپے 20 30 روپے کی کتاب لے کے جائیں، ان کو دے پڑھنے کے لیے دیں. اپنے بچوں کو اپنے دوستوں سے اور اپنے دوستوں کو اپنے بچوں سے جو ہے کہ متعارف کروائیں تاکہ یہ آپس میں مضبوط ہو. کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں دوست آپ کے آئے ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کو بلایا اور آپ نے کہا ہے کہ یہ بیٹا اپنا تعارف کراؤ. اور کتنے دوست ایسے ہیں کہ جو آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں یار اپنے بچوں کو تو بلاؤ. اسے پتہ لگے کہ نہیں، میرے ابو کے دوست جو ہے وہ مجھے بھی اہمیت دیتے ہیں. ان کی نظر میں میری بھی، میں 8 سال کا صحیح، میں 12 سال کا صحیح، لیکن میں ابو کے دوست کی نظر میں میری بھی اہمیت ہے. یہ اس طرح بچوں کو اپنے ساتھ تقریبات کے اوپر لے کر جائیں تاکہ وہ آپ کے دوست بنے، اس کریں. اور آخری چیز جو سورہ لقمان ہے، جو میں نے آپ کو دوسرے کو بتایا ہے، آپ گھر جا کر پڑھیے گا. اس میں کہا گیا ہے نعمتوں پہ شکر الہی. بچوں کو سکھائیے جو نعمتیں ہیں، اور پہلی نعمت زندگی ہے. پہلی نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی صحت ہے. اولی نعمتوں کے اندر نعمت ایمان ہے. بچوں کو سکھائیے کہ اگر تمہارے پاس نعمت ایمان ہے، تم زندہ ہو اور تم صحت مند ہو، تو دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہو. انہیں بتائیں تو صحیح ہے. انہیں بتائیں گے نہیں تو کیسے پتہ لگے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. والدین کی قدر دیکھیے. آپ جس طرح بچے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. آپ کے ماں باپ مر گئے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں، ان کی قبر پہ کس طرح جاتے ہیں. بچوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تعلق ماں باپ کا ہوتا ہے. پتہ لگ جائے. نہیں ہوگا تو نہیں پتا. میرے ماں باپ نے اپنے دادا دادی کو یاد ہی کبھی نہیں کیا. آپ مریں گے، آپ کو کون یاد کرے گا؟ بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا خوف، اس کی خبر گیری کے احساس کہ بیٹا اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ سورہ لقمان کے اندر ہے.
کہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پہاڑ کی چوٹی کے اندر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ بیٹا تم اکیلے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کی تلقین، اللہ کے رسول نے کہا سختی کرو، یعنی اللہ کے رسول کی محبت کے واقعات تو میں نے سنائے نا آپ کو، لیکن اللہ کے رسول نے نماز کے معاملے میں کہا ہے کہ نہیں، اگر نماز نہیں پڑھتا سختی کرو، ڈانٹو بھی صحیح، اس کے کان بھی پکڑ لو، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو اگر بچپن سے عادت بناؤ گے تو آگے جا کر پڑھے گا۔ بچپن میں تربیت نہیں کرو گے نا۔ ایک آدمی نے جو کہ چوری کی نا، بالغ آدمی نے، جب اس کے ہاتھ کاٹنے کی اس کو سزا دی گئی تو اس نے کہا کہ پہلے جو ہے کہ میری جو ہے کہ ماں کو جو سزا دو، اس لیے کہ جب میں نے پہلی چیز دکان سے چرا کر لایا تھا اس نے مجھے سرزش نہیں کی تھی، پہلے میری ماں کے ہاتھ کاٹو۔ تو تربیت یہ چیز کا نام ہے صبر۔ اب ذرا کہ دنیا میں ہر چیز ہرس ہے، تما اس وقت پوری دنیا کے اندر، اگر بچے کو صبر نہیں سکھائیں گے تو وہ تو جو ہے کہ اس کی تو راڑ ٹپکتی رہے گی۔ میرا دوست ایسا ہے، میرا ہمسایہ ایسا ہے، میرے چاچے کا پتر ایسا ہے، میرے پھوپھی کا بیٹا ایسا ہے، تو اس کو صبر سکھانا کہ بیٹا اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، اس کے اندر صبر پیدا، اعتدال اور میانہ روی۔ کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں لوگ شادیاں کیسے کرتے، آپ دیکھتے ہیں لوگ خوشیاں کیسے منا رہے ہیں، کہ یہاں تو اس معاشرے کا صرف غریب خراب نہیں ہے، اس معاشرے کا امیر اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اس سے بھی زیادہ خراب۔ وہ تو اپنے کپڑوں سے باہر ہو رہا ہے، وہ اپنی گاڑیوں سے اپنی عمارت دکھا رہا ہے، وہ اپنے کپڑوں سے اپنی عمارت دکھا رہا ہے، وہ اپنی خوشی غمی سے پورے معاشرے کو حسرت کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ یہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اعتدال، کہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے اندر اعتدال پیدا کر، اور اس کے نتیجے کے اندر تو یہ وہ چند چیزیں ہیں موٹی موٹی کہ جو قرآن مجید میں بھی آئی ہیں، اللہ کے رسول سیرت سے بھی ہیں۔ اور میں نے آخری بات یہ کہ یہ میرے بھائیوں بزرگوں کہ یہ جو بچہ ہے، جو نئی نسل ہے، چاہے وہ 3 4 5 سال کا ہے اور چاہے 20 22 سال کا ہے، یہ بچہ آپ کی دنیا بھی ہے، آپ کی آخرت بھی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا سنور جائے تو ان بچوں کی تربیت کریں، ان کو مخاطب کریں۔ یہ جماعت اسلامی کا کام ہے، یہ اسلام کا کام ہے، یہ اقامت دین کا کام ہے، یہ سیاسی پارٹی کا کام ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی اس آخرت کے بعد آپ کی اگلی دنیا بھی سنور جائے تو بھی ان بچوں پر محنت کریں، ان کے اوپر توجہ دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی، صدق اللہ۔